الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر یہ بہت بڑا انعام کیا ہے کہ اسے زبان عطا فرمائی ہے، اور زبان سے انسان جو بھی بات نکالتا ہے یا جو بھی چیز زبان سے باہر نکالتا ہے اس کو کہتے ہیں لفظ۔ لفظ یلفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا۔ تو لفظ جو ہے وہ بھی جب انسان بولتا ہے تو وہ گویا کہ اپنی زبان سے باہر پھینک رہا ہوتا ہے۔ سائنس یہ بتاتی ہے کہ انسان جب بولتا ہے تو اس کے جو الفاظ ہیں وہ ہوا کے دوش پر سفر کرتے ہوئے لہروں میں دوسرے لوگوں کے کانوں تک جا ٹکراتے ہیں، اور پھر وہاں سے ان کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس بندے نے کیا بولا ہے۔ تو لفظ کا معنی ہوا پھینکنا یا بولنا۔ لفظ کا لغوی معنی ہے بولنا یا پھینکنا، اور اصطلاحی طور پر ہر وہ بات جو انسان کے منہ سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی ایک معلوم اور واضح سی ہے کہ انسان جو بات کر رہا ہوتا ہے نا، کئی دفعہ با معنی اور با مقصد بات ہوتی ہے، اس کا کوئی معنی اور مفہوم ہوتا ہے، اور بہت سارے الفاظ انسان ایسے بھی ادا کرتا ہے جن کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں ہوتا ہے، ویسے ہی ادا کر جاتا ہے۔ تو اسی اعتبار سے لفظ کی قسمیں ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک با معنی اور نمبر دو بے معنی۔ با معنی لفظ جو ہے وہ ہوتا ہے جس لفظ کا کوئی معنی و مفہوم ہو، بات سمجھ آ رہی ہو کہ اس سے مراد کیا ہے، جیسے کتاب، کتاب، یا اسی طرح قلم، قلم، فارس، گھوڑا یا گھوڑی۔ یہ گھوڑا اور گھوڑی دونوں پہ ہی فارس کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اس میں مفرد کلمات ہوں یا مرکب جملے ہوں لیکن اس سے کوئی بات سمجھ آ رہی ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، با معنی ہے۔ اور بسا اوقات انسان ایسے ہی بس تقیہ کلام کئی دفعہ بنا ہوتا ہے آدمی اس طرح کے الفاظ ادا کر جاتا ہے جن کا کوئی باقاعدہ معنی اور مفہوم نہیں ہوتا ہے۔ بے معنی جس لفظ کا کوئی معنی و مفہوم نہ ہو، جیسے دعیذن، یہ زیدن کا مقلوب یعنی الٹی صورت ہے۔ تو ہمارے ہاں تو خیر اس انداز میں نہیں کہتے کہ زید کو کوئی دیز کہے، دیگر کئی ایک نام جو ہے وہ الٹے سیدھے ہم بول لیتے ہیں، جیسے چائے، شائے۔ اب چائے جو ہے وہ تو با معنی ہے، ایک چیز کا نام ہے، اور شائے جو ہے وہ بظاہر کسی چیز کا نام نہیں ہے، بس ایسے ہی ہم نے تقیہ کے اندر تقیہ کلام میں اس کو استعمال کر لیا۔ یا روٹی ووٹی، چائے شائے روٹی ووٹی، تو اس طرح جو الفاظ ہیں ان کو بے معنی کہتے ہیں۔ تو اصطلاح میں اسے غیر موضوع یعنی جو با معنی تھا اسے مستعمل یا موضوع کہتے ہیں، اور جو بے معنی ہے اسے غیر موضوع۔ موضوع کا معنی ہوتا ہے بنایا گیا، گڑا گیا لفظ، یعنی جو کسی مقصد کے لیے بنایا گیا۔ تو با معنی جو ہے وہ موضوع ہوتا ہے، باقاعدہ گڑا جاتا ہے، جبکہ غیر موضوع جو ہے وہ بس اپنے آپ ہی زبان سے نکل جاتا ہے، یا اسے محمل بھی کہتے ہیں۔ تو جو لفظ ہے ہی محمل اس سے ہمارا لین دین ہی نہیں ہے۔ ہماری گفتگو یا گرامر یا کوئی بھی زبان جو ہے اس طرح کے محمل الفاظ سے گفتگو نہیں کرتی، کیونکہ وہ ہر بندہ جو ہے اپنے اعتبار سے
मुहम्मल अल्फाज इस तरह के बोलता है। असल मौजू जो होता है वो बामाना अल्फाज होते हैं, जिनका माना होता है, जिनका मफहूम होता है, जो बाकायदा किसी मकसद के लिए बोले जाते हैं। तो इसीलिए बामाना लफ्ज़ की ही अक़साम इल्म नहव के अंदर या ग्रामर के अंदर बयान की जाती हैं। जो बामाना लफ्ज़ है वो या तो अकेला होगा या दो तीन जुड़कर कोई उसका जुमला बना हुआ होगा। तो इसलिए कहा गया है कि बामाना लफ्ज़ की अक़साम, बामाना लफ्ज़ की दो किस्में हैं। मुफरद यानी अकेला, तो मुफरद को कलमा भी कहते हैं, एक कलमा। और एक है मुरक्कब, जिसमें कई मुफरद इकट्ठे हो जाएं, तो इसको कलाम भी कहते हैं। यानी मुफरद या कलमा या फिर मुरक्कब या कलाम। जुमला, जुमला भी कह सकते हैं उसे। मुरक्कब का मतलब है जुमला। तो सबसे पहले हम आज जो मुफरद है, जिसको कलमा भी कहा जाता है, यानी जो एक लफ्ज है, जैसे किताबुन, कालमुन, ज़ईदुन, फ़ारसुन, ये सारे अल्फाज, अमरुन, बकरुन, ज़रबुन, सारे लफ्ज जो मुफरद हैं। तो वाज़ेह बात है, पहले एक एक हरफ होता है, हरफ से एक कलमा बनता है, लफ्ज एक बनता है, और उससे फिर आगे मुरक्कब बनता है। तो जो मुफरद है उसकी पहले तारीफ और उसकी अक़साम आज हम पढ़ेंगे, मुरक्कब की इंशाअल्लाह फिर पढ़ेंगे। तो मुफरद को चूंकि कलमा भी कहा जाता है, इसलिए उसका नाम यहाँ पर कलमा ही इस्तेमाल करेंगे तारीफात के अंदर। कलमा और उसकी अक़साम। कलमा, कलमा किसे कहा जाता है? कलमा वो लफ्ज जो मुफरद माना के लिए बनाया गया हो, यानी वो लफ्ज जो मुफरद एक अकेले माना के लिए बनाया गया हो। जैसे राजुलन आदमी, कालमुन कलम, तो ये एक एक जो है कलमा है, मुफरद कलमा है। फिर कलमा की तीन किस्में हैं। वो कलमा इसम भी हो सकता है, वो कलमा फेल भी हो सकता है, और वो कलमा हरफ भी हो सकता है। कलमा की तीन किस्में हैं। इसम यानी नाम, फेल काम, और हरफ, हरफ वर्ड। आगे फिर इनकी तारीफ है कि इसम किसे कहते हैं। कहते हैं जी, इसम वो कलमा है जो अपना माना खुद बताए। इसम वो कलमा है जो अपना माना खुद बताए और उसमें कोई ज़माना ना पाया जाए, क्योंकि वो इसम है। ज़माना जो होता है वो तो फेल के अंदर पाया जाता है। जैसे अल कलमु, कलम, किताबुन, किताब, हमजतु, हमजा, ये नाम है, दवातुन, दवात। तो ये सारे जो नाम हैं ये अपना माना खुद बता रहे हैं, किसी दूसरी चीज के मोहताज नहीं है। कलम वाज़ेह ही है, कलम क्या चीज होती है। किताब, ये भी वाज़ेह ही है कि किताब क्या चीज होती है। इस तरह हमजा लड़के का नाम है, ये भी वाज़ेह है। दवात, दवात। यानी इसम वो कलमा है जो अपना माना खुद बताता है और उसमें कोई ज़माना भी नहीं पाया जाता। मिसालें आपके सामने। और अरबी ज़ुबान के अंदर इसकी फिर चंद एक अलामात हैं, अगरचे यहाँ पर सारी अलामात मौजूद नहीं है, सारी नहीं लिखी हुई हैं, जो है वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। पहली अलामत ये है कि उसके शुरू में अल होता है। जैसे अल्हम्दु, तो ये ला अल जो होता है ना, लाम तारीफ है, यानी किसी चीज को मार्फा बनाने के लिए। तो गोया के इसम की पहली अलामत ये है कि उसके शुरू में अल, लाम तारीफ होता है। उसकी दूसरी अलामत ये है कि उसके शुरू में हर्फ जर हो सकता है। जैसे फी किताबिन, तो फी जो है ये हर्फ जर है।
حرف جر سے مراد وہ حروف ہیں جو اپنے بعد آنے والے حرف کو زیر دیتے ہیں۔ اب یہاں کتاب ان میں جو زیر آئی ہے یہ فی کی وجہ سے آئی ہے۔ حروف جر آپ لوگوں نے یاد کیے ہوئے ہیں؟ جی استاذ۔ ہاں ٹھیک ہو گیا۔ آگے تیسری اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین ہو، جیسے حکیم۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ مسند الیہ ہو، یعنی اس کا حکم لگایا گیا ہو، اس پر حکم لگایا گیا ہو، مسند الیہ، اس کی طرف حکم لگایا گیا ہو۔ جیسے عثمان طبیب، عثمان جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، تو عثمان جو ہے یہ مسند الیہ ہے، اس کے اوپر حکم لگایا گیا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے۔ اس طرح ایک مثال فعل کی انہوں نے دے دی کہ جاء حامد، حامد آیا، تو یہاں جو آنے کی نسبت ہو رہی ہے وہ حامد کی طرف ہو رہی ہے۔ نمبر 5 منادا ہو۔ منادا سے مراد وہ اسم جس کو پکارا جائے، ندا دی جائے، جیسے یا زیدو، تو یا حرف ندا ہے اور زیدو منادا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے 5 بیان کی ہیں، لیکن اس کی دیگر علامات بھی موجود ہیں، میں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں، آپ لوگ اپنے پاس نوٹ بک پہ یا کتاب کے اوپر ہی لکھ لیں۔ ایک علامت اس کی یہ ہے کہ اس کے آخر میں تائے تانیث ہو، جیسے عائشۃ، خدیجۃ، طلحۃ یا مؤمنۃ۔ پھر اس کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ منسوب ہو، یعنی کسی چیز کی طرف نسبت کی جا رہی ہو اس سے، جیسے مکی، یعنی مکہ کا رہنے والا آدمی، یا مدنی یا لاہوری، فیصل آبادی۔ یہ ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جو آدمی جس شہر میں رہتا ہے اس کی طرف ویسے ہی نسبت کر دی جاتی ہے، الہ آبادی، مولانا مولوی شریف الہ آبادی صاحب، فلاں جی لاہوری صاحب۔ ایک علامت یہ ہے کہ وہ مضاف ہو، یعنی جس میں کسی کی ملکیت بیان کی جا رہی ہو، جیسے کتاب زید، زید کی کتاب، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ تو یہاں رسول جو ہے وہ مضاف ہے اور اللہ ہی مضاف الیہ ہے۔ اسی طرح ایک اس کی علامت ہوتی ہے کہ وہ تثنیہ ہو۔ تثنیہ ہم نے پڑھا کہ 2 کو کہتے ہیں، جیسے مسلمانی، 2 مسلمان، یا رجلانی، 2 آدمی، کتابانی، 2 کتابیں، قلمانی، 2 قلمیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ وہ جمع ہو، جمع کا صیغہ ہو، جیسے مسلمون، سب مسلمان، مؤمنون، قانتون، یہ ساری جتنی مثالیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ پھر ایک علامت یہ ہے کہ وہ مصغر ہو۔ مصغر اصل میں کہتے ہیں کہ جس میں کسی کے بارے میں چھوٹے پن کا معنی پایا جائے۔ ایک ہوتا ہے عبد، یہ اس میں تصغیر جو ہے نا، یہ ایک پوری بحث ہے، اس کے اوزان ہیں، تو ان میں سے ایک مثال جو ہے میں آپ کو پیش کرتا ہوں 3 حرفی کی۔ مثلا عبد ہے، عبد کا معنی ہے بندہ یا غلام، اور اس کو آپ اگر کہہ دیں عبید، فاعل کے وزن پر عبید، تو یہ ہو جائے گا چھوٹا سا بندہ، یعنی اس میں حقارت یا اس کے چھوٹے پن کا معنی اس میں ڈال دیا جاتا ہے خاص طریقے سے۔ یا راجل ہو تو اس کو کہہ دیں جی رجیل، راجل آدمی اور رجیل چھوٹا سا آدمی۔ پھر اسی کی ایک اور علامت ہے کہ وہ موصوف ہو، جیسے راجل مؤمن، راجل مؤمن، مومن آدمی،
تو راجل موصوف ہے اور مؤمن اس کی صفت ہے. پھر اس کی ایک علامت ہے کہ وہ ضمیر ہو. یہ ضمیریں جتنی ہیں وہ ساری کی ساری اسم ہوتی ہیں. ضمیر جمع کی ہو، تثنیہ کی ہو، واحد کی ہو، غائب کی ہو، مخاطب کی ہو، متکلم کی ہو، تو یہ ہر کسی کی الگ الگ ضمیر ہے. فاعل کی ضمیریں الگ ہیں، اور مفعول کی ضمیریں الگ ہیں، پھر مجرور کی ضمیریں الگ ہیں. فاعل کی مثلا ہو سکتی ہیں ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن. یہ ہر سیغے کی الگ الگ ضمیر ہوتی ہے. اسی طرح ایک علامت اس کی ہے غیر منصرف ہو. غیر منصرف، تو یہ بھی ایک بحث ہے پوری کہ بعض اسماء جو ہوتے ہیں وہ منصرف ہوتے ہیں اور بعض غیر منصرف ہوتے ہیں. وہ انشاءاللہ ہم اپنے مقام پر پڑھیں گے. تو یہ گویا کہ اس وقت ہمارے پاس ٹوٹل 16 علامتیں ہو گئی. یہ اسم کی ساری علامات ہیں. آگے جو انہوں نے کہا نا 4 نمبر علامت میں کہ مسند الیہ ہو، اس کے نیچے وضاحت کر رہے ہیں کہ مسند الیہ کیا کیا مطلب ہے. کہتے ہیں کہ اسناد کا مطلب ہے حکم لگانا. جس کلمے کے ساتھ حکم لگایا جائے اس سے مسند، اور جس پر حکم لگایا جائے اس سے مسند الیہ کہتے ہیں. یعنی جس کے ساتھ حکم لگ رہا ہے وہ مسند ہوگا، حکم لگایا گیا، اور جس پر لگ رہا ہے اس کو مسند الیہ کہیں گے. اب یہ جو اوپر مثال انہوں نے بیان کی تھی اس کی وضاحت کریں گے کہ جیسے اسماعیل عالم، اسماعیل جو ہے وہ عالم ہے. اوپر ویسے انہوں نے عثمان طبیب مثال دی تھی، نیچے انہوں نے بدل دیا، چلے کوئی نہیں. اسماعیل عالم، اسماعیل عالم ہے. اب اسماعیل جو ہے اس پہ حکم لگ رہا ہے علم کا، تو جس کے ساتھ لگایا جا رہا ہے وہ عالم کا لفظ ہے. تو گویا کہ عالم جو ہوا وہ مسند ہوا، اور اسماعیل جو ہے وہ مسند الیہ ہوا. یعنی اسماعیل عالم ہے میں اسماعیل مسند الیہ ہے اور عالم مسند ہے. دوسری مثال جالسا محمود، بیٹھا محمود. تو اس میں محمود پر حکم لگ رہا ہے بیٹھنے کا، تو بیٹھنا یہ حکم ہے. تو محمود بیٹھا میں جالسا مسند ہے، یعنی جالسا سے حکم لگ رہا ہے، اور محمود جس پر لگ رہا ہے وہ مسند الیہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ واضح ہوا کہ مسند الیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے. یعنی مسند الیہ تو ہمیشہ اسم ہی ہوگا، جبکہ مسند اسم بھی ہو سکتا ہے اور فعل بھی ہو سکتا ہے. وہ دونوں چیزیں ہی ہو سکتا ہے. تو یہ تھا اسم. استاذ ایک سوال پوچھنا تھا کہ ہمارے پاس جو ابھی آپ نے گنوائے ہیں نا جی کتاب میں 5 تھے، اور اس کے بعد جو آپ نے لکھائے تو یہ 14 ہو رہے ہیں ٹوٹل. آپ نے 16 بتایا، تو شاید ہم سے کچھ مس ہو گیا ہو بیچ میں. اچھا میں دوبارہ سے گنوا دیتا ہوں، ایک ہے شروع میں ال ہو، دوسرا ہے شروع میں حرف جر ہو، تیسرا ہے حرف ندا ہو، چوتھا ہے آخر میں تنوین ہو، پانچواں ہے اس کے آخر میں تائے تانیث متحرکہ ہو، چھٹا ہے تثنیہ ہو، ساتواں ہے جمع ہو، آٹھواں ہے مصغر ہو، نوواں ہے منصوب ہو، دسواں ہے موصوف ہو، 11واں ہے مضاف ہو، اور 12واں ہے ضمیر ہو. ہاں ٹھیک ہے، یہ درمیان میں سے 2 رہ گئے تھے، چلیں وہ بھی لکھ لیں. اس میں اشارہ ہو اور اس میں موصول ہو. جی یعنی استاذ. یہ اسماء اشارہ جتنے ہیں نا سارے، ہاذا، ہاذانی، ہاذی، ہاتانی، ہاؤلائی، اسی طرح ذالک، ذانک، تلک، تانک، یہ سارے کے سارے اسماء ہیں. اور اسی طرح اسماء موصولہ جو ہیں وہ بھی سارے کے سارے اسماء ہیں. اب ان کی وضاحت تو انشاءاللہ آگے آئے گی کہ اسماء اشارہ کون سے ہوتے ہیں اور موصولہ کون سے ہوتے ہیں. بس وہ چند ایک ہی ہیں، وہ یاد کیے جا سکتے ہیں. الذی، اللذانی، اللذین،
اللاتی اللتان اللاتی اللواتی مامن ایون ایتن. تو یہ اب میرا 16 پورے ہو گئے. ٹھیک ہو گیا جی. جی استاذ جی، جزاک اللہ خیر. تو گویا کہ آج کا ہمارا لیسن جو ہے یہیں پہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. میں اس کا خلاصہ 2 منٹ میں بیان کر دیتا ہوں اور اس کے ساتھ پھر میں آپ کو کچھ جو ہے ہوم ورک دوں گا. جی میں نے کہا کہ جو بھی بات انسان کی زبان سے نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں. لفظ کا اگر کوئی معنی ہے تو وہ بامعنی یا موضوع کہلائے گا، اور اگر اس کا کوئی معنی نہیں ہے تو وہ بے معنی اور مہمل کہلائے گا. تو گرامر میں ہمارا موضوع جو ہے وہ بے معنی اور مہمل الفاظ نہیں ہیں بلکہ بامعنی الفاظ ہیں. تو پھر جو بامعنی لفظ ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. وہ بامعنی یا تو مفرد ہوگا یعنی اکیلا ہوگا، یا پھر مرکب ہوگا یعنی کئی جملے لفظ مل کر وہ ایک جملہ بن رہا ہوگا. تو آج ہم نے صرف مفرد کو پڑھا تھا جس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. مفرد یا کلمہ دونوں ہی اس کے نام ہیں. تو کلمہ جو ہے اس کی پھر 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف. آج ہم نے صرف اسم پڑھا کہ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتاتا ہے، جو اپنا معنی خود بتاتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا. جیسے القلم، کتاب ہو یا الکتاب ہو، حمزۃ دوات. اور پھر میں نے اس کی آپ کو 16 علامات بیان کی ہیں. کچھ یہاں موجود ہیں اور کچھ میں نے اپنی طرف سے لکھوائی ہیں. آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ سورۃ الفاتحہ، کل انشاءاللہ کل تو ہمارا پیریڈ جو ہے نا وہ تجوید کا ہے یا حفظ کا ہے، گرامر کا نہیں ہے. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس میں سے سارے اسماء جو ہیں وہ نکالنے ہیں اور ہر اسم کی علامت کے ساتھ بتانا ہے کہ یہ اسم ہے، اس میں یہ علامت پائی جا رہی ہے، یہ بھی اسم ہے، اس میں یہ علامت پائی جا رہی ہے، یہ بھی اسم ہے اور اس میں یہ علامت پائی جا رہی ہے. تو یہ انشاءاللہ اگر آپ اس پہ کوئی آدھا گھنٹہ لگا دیں گے تو یہ آپ کا ایک اچھا اجرا ہو جائے گا. اجرا کے لیے ہمارے پاس قرآن مجید جو ہے وہ بہترین مددگار ہے. جی ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے. اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی کوشچن ہے تو وہ آپ پوچھیں. جی استاذ، مجھے یہ ایک سوال پوچھنا تھا کہ جب ہم سورہ فاتحہ میں سے مختلف کلمات نکالیں گے اسم کے حوالے سے، تو جی جیسے اگر ہمیں کوئی ضمیر نظر آئی تو ہم بس یہ اس کے آگے لکھ دیں گے کہ یہ ضمیر ہے، ہاں، اور اگر اگر اشارہ اسم نظر موصول آیا تو نظر یہ آیا تو اشارہ لکھ ہے. دیں گے جی یہ اسم جی موصول ہے. اس میں اشارہ جی، نظر آیا تو آپ نے لکھ دینا اس میں اشارہ ہے. تو یہ کافی ہو جائے گا نا ہاں اگر بس، بس اتنا جی لکھ جی دیں ہم؟ کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے، زیادہ تفصیل نہیں. مثلا الحمد ٹھیک. ہے تو اس کے آگے لکھنا ہے جی لام ال ہے. جی للہ ہی ہے تو آپ نے لکھنا ہے جی اس کے شروع میں حرف جر ہے. اور رب ہے رب العالمین. چلے میں ایک آیت کا بتا ہی دیتا ہوں. تو رب العالمین کا ترجمہ ہوتا ہے جہانوں کا رب. رب. تو یہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے. چونکہ آپ لوگوں نے کافی مضاف چیزیں الیہ. پڑھی ہوئی ہیں نا، ان چیزوں کو آپ جی سمجھتے ہوں گے تو پریکٹس پہ اب زور زیادہ دیں گے ہم. تو رب جہانوں جی کا انشاءاللہ. رب، تو رب رب یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ مضاف ہے. تو آگے آپ نے مضاف. لکھ دینا جی یہ مضاف ہے. آگے العالمین آ گیا تو العالمین کیا ہے جی؟ یہ اسم ہے، وہ اسم ہی ہے جو کہ نکالنے ہی اسم ہے آپ نے. تو یہ جی اس کے شروع میں ال ہے. آگے الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ ال بھی ہے اور دوسرا وہ صفت بھی ہے. بر صفت کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، آپ فردن فردن ایک ایک چیز جو ہے نا وہ بیان کریں. تو جی اس انداز میں پوری سورہ فاتحہ جو ہے نا وہ آپ انشاءاللہ، ہماری کلاس تو نیکسٹ منڈے کو ہوگی کیونکہ کل انشاءاللہ تجوید کی کلاس ہے، تو یہ آپ نے نیکسٹ منڈے تک انشاءاللہ ہوم ورک کرنا ہے. استاذ آپ اپنا تعارف بھی کرا دیں اگر، کیونکہ ہمارے جو پہلے جتنی کلاسز ہوئی ہیں تمام اساتذہ نے اپنے تعلیم کے بارے میں اور اپنا تعارف تھوڑا سا کروایا، اگر آپ کرا دیں اپنا. میں نے آپ لوگوں کو اپنا تعارف نہیں کروایا تھا؟ نہیں جی استاد، میرے خیال میں تو آپ نے کچھ نہیں بتایا تھا. چلیں جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میرا نام ہے قاری محمد مصطفیٰ راسخ. ٹھیک ہے، میں نے جامعہ لاہور الاسلامیہ سے یہاں پر ہی حفظ کیا، ادھر ہی تجوید پڑھی اور یہاں پر ہی عالمیہ تک جو ہے نا
سارے کورسز کیے، قراءت عشرہ بھی ادھر ہی قاری ابراہیم میر محمدی حافظہ اللہ انہیں سے ہی میں نے پڑھا، اور سن 2002 کے اندر جو ہے میری یہاں سے فراغت ہے۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک ادارے کے ساتھ ہی منسلک ہوں، تدریس کے شعبے سے یا تحقیق کے شعبے سے۔ تو ہمارا یہاں میری خاص طور پہ جو میرا زیادہ کام ہے وہ ہے قراءات پر، قراءات کے حوالے سے ہماری جو ویب سائٹ ہے نا kitabossunnat.com، اس پہ آپ لوگ PDF بکس دیکھتے رہتے ہوں گے، kitabossunnat.com، تو وہاں پر جی استاذ، آپ میرا نام سرچ کریں تو میری کوئی 10-12 کے قریب بکس ہیں جو زیادہ تر قراءات کے حوالے سے، علم الرسم ہے، علم الضبط ہے، علم الفواصل ہے، پھر علم الوقف ہے، اور پھر ان کے حوالے سے ہی دیگر چیزیں ہیں، تحریرات کے حوالے سے ایک کتاب ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں پر موجود ہیں۔ اور پھر یہاں پہ جو ہمارا شعبہ افتاء ہے وہ بھی میری ہی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے سوالوں کے جواب، بلکہ اس طرح ہمارا ایک پروگرام بھی چلتا ہے محدث میڈیا پہ، اگر آپ لوگ جائیں نا یوٹیوب پہ تو اس پہ ایک پروگرام آتا ہے آپ کا سوال، تو وہ جو ہے میں ہی اس کو مطلب ہینڈل کر رہا ہوں سارا۔ ماشاءاللہ، تو بس یہی ہمارے کام ہے۔ بارک اللہ۔ اتنا تعارف کافی ہے۔ جی استاذ جی، چلیں جی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ لوگوں آمین۔ کی نیکسٹ کلاس میں یہاں سٹارٹ ہو چکی ہوگی، تو آپ لوگ جو یہ چیزیں ہیں یہ اگر آپ کو چاہیے ہوں تو یہ آپ وہاں پہ جا کر جو ہے نا پھر تعارف پورا ہو جائے گا، جا کر بکس کو بھی دیکھیں اور جا کر السلام علیکم۔ آپ کا سوال ہے اس کو بھی جا کر دیکھیں۔ جی سر ہم نے پڑھا تھا پہلے کہ کلمہ جو ہوتا ہے وہ بامانی الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں، لیکن آج ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اسم جو ہے وہ بھی اس کو بھی کلمہ کہتے ہیں، تو اسم تھوڑا سا وہ نا نہیں، اصل میں آپ ترتیب کو ذہن میں رکھیں نا، کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو اسم بھی کلمہ ہی ہوتا ہے، اسم کو یعنی کہ کلمہ کی قسموں میں سے ایک اسم ہے۔ تو آپ نے کیا پڑھا تھا؟ جی ہم نے پڑھا تھا کہ کلمہ جو ہے نا وہ بامانی الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو کلمہ ہوتا ہے، آپ ویسے خود بھی ایک چیز سمجھے نا، ایک ہے کلمہ اور ایک ہے کلام۔ کلمہ تو مفرد ہی ہوگا، اس کو آپ مجموعے کو نہیں کہہ سکتے۔ تو ہاں یہ بات ضرور ہے کہ با معنی جو ہے، با معنی لفظ کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، وہ کلمہ بھی ہوتا ہے اور وہ کلام بھی ہوتی ہے۔ تو جو کلمہ ہوتا ہے اس کی 3 قسمیں میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں، جو کلام ہوتی ہے اس کو مرکب کہتے ہیں، جملہ کہتے ہیں، اس کی ترتیب آگے آئے گی انشاءاللہ۔ تو دیکھیں، میں تو آپ کے سامنے میں نے کتاب رکھی ہوئی ہے اور میں نے جتنی کتابوں میں پڑھا ہے ایسے ہی ہے، ویسے بھی مطلب عقلی طور پہ بھی آپ دیکھیں نا، کلمہ، ایک کلمہ، تو وہ مفرد ہی ہوگا، وہ مرکب یا مجموعہ نہیں ہو سکتا۔ اگر مجموعہ جب وہ بن جائے گا نا تو پھر وہ مرکب بن جائے گا اور کلام بن جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر جزاک اللہ، شاید پھر مجھے غلطی لگ رہی ہوگی ہاں وہ میں شاید اسی سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہوگی۔ چلے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔